نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا نبی اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، خواتین و حضرات، اللہ کے فضل اور توفیق سے ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے۔ سیرت طیبہ جو ایک وسیع موضوع ہے، سال بھر جو ہم بلکہ زندگی بھر جو ہم بیان کرتے ہیں تو وہ سیرت کے ہی تناظر میں ہوتا ہے، لیکن خاص ربیع الاول شریف کے اندر سیرت طیبہ کا خصوصی تذکرہ، یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ یہ مختلف سیرت کے پہلو آنے والے جمعہ مبارک میں اس پر میں گزارشات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ آج کا جو پہلا خطبہ ہے سیرت کی مناسبت سے، اس میں میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہم دور جاہلیت کا منظر اس کو دیکھیں کہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے نا کہ الاشیاء تعرف باضدادها، کہ چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اندھیرے کے بعد ہی اصل میں روشنی کا صحیح شعور انسان کو ملتا ہے۔ تو اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ایک انقلاب آفرین زندگی ہے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبل از اسلام جو صورتحال تھی اس کے لیے جو چیپٹرائزیشن انہوں نے کی، تو اس کے لیے عنوان جو باندھا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، شب دیجور، حضور کی آمد سے پہلے کے دور کو ڈارک ایجز، شب دیجور، گٹا ٹوپ اندھیرا، کہ انسانیت سسک رہی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن جب منظر کشی کرتا ہے تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ گویا کہ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ پیغمبر آخر و زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسانیت تیزی کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حالات اتنے نازک تھے کہ پورا جواز پیدا ہو چکا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اس چیپٹر کا عنوان جو ہے وہ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے لیے انہوں نے عنوان بنایا ہے صبح نور، کہ کس طرح دنیا سے اندھیرا چھٹا ہے۔ تو یہ شب دیجور کیا تھی، یہ آج کا موضوع ہے۔ اور صبح نور جب پھوٹی تو اس سے دنیا کے اندر کس طرح کا انقلاب برپا ہوا، کہ جس انقلاب کو آج دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ آپ غور کریں گے کہ جاہلیت کی وہ ساری قدریں آج کے دور میں آپ اس کو جدید جاہلیت کہہ لیں، وہ ساری کمزوریاں پھر ہمیں کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی جگہ پر نظر آ رہی ہیں، پوری دنیا کے اندر بھی، اور خود امت محمدیہ اور پاکستان کے اندر بھی آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، حج اور عمرے بھی کریں گے، عبادت اور ریاضت بھی کریں گے، لیکن جو نور، جس نور کے نتیجے میں دنیا کے اندر اجالا ہوا، تبدیلی واقع ہوئی، وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ لازم ہے
کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا انقلاب لے کر آئے، اس سے پہلے یہ لازم ہے کہ یہ سمجھے کہ کس تناظر اور پس منظر بیک گراؤنڈ کیا تھا، دنیا کے حالات کیا تھے. کہ اگر ہم دیکھیں کہ یعنی سماجی رویوں کے حوالے سے، اعتقادات کے حوالے سے، لوگوں کی معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات وہ کس طرح کی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر انقلاب لے کر آئے ہیں، اس کی تفہیم بڑی لازم ہے. اور پھر اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنے ماحول کے اندر ہم اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں. ہمارے خدا نخواستہ جو سماجی رویے ہیں، کیا کہیں وہ عہد جاہلیت کی یاد اسی طرح تو نہیں تازہ کر رہے؟ کیا آج وہ جاہلیت کی رسمیں دوبارہ نئے عنوانات اختیار کر کے سوسائٹی کے مزاج کا حصہ تو نہیں بن گئی؟ یہ دیکھنا لازم اور ضروری ہے. میں چاہوں گا کہ اعتقادات کے حوالے سے بھی، سماجی رویوں کے حوالے سے بھی، اور عمومی جو ہماری مذہبی زندگی ہے اس کے اندر ہم دیکھیں کہ پہلے کیا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آخری کتاب. پہلے بھی کتابیں موجود تھی، تورات، زبور، انجیل. برے صغیر کے اندر بہت بڑا مذہب پیدا ہوا جس کو بدھ مذہب کہتے ہیں. ان کی کتاب مذہبی کتاب یند تھی جس کی شرح گاتھا اور آوستہ ہے. اور بہت بڑا یہاں مذہب ہندو مذہب، اتنا مذہبی لٹریچر ہے اس مذہب کے اندر کہ آپ نے تو صرف شاید ایک آدھ نام سنا ہوگا، وہ گیتا کا نام سنا ہوگا. بھگوت گیتا الگ ہے، رامائن الگ ہے، ویدیں الگ ہیں، پران الگ ہیں، اور ان کے شاستر اور قوانین پر مشتمل کتابیں. اتنا ریچ یہ مذہب ہے لٹریچر کے اعتبار سے. عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات ان کی مذہبی کتابوں کی روشنی میں، تورات، زبور اور انجیل، اس کو آپ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن اس کے باوجود کہ اتنا بھرپور مذہبی لٹریچر دنیا کے اندر تھا، اب بھی موجود ہے، اس کے باوجود یہ ضرورت محسوس ہوئی. کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ قرآن مجید کی. یہ جب آپ ان کتابوں کا تھوڑا سا تعارف لیں گے کہ ان کتابوں کے اندر کیا تھا، شاید ان کتابوں کے اندر وہ کچھ نہیں تھا جو لوگوں نے وہاں پر ڈال دیا. آج کل نہیں، جس طرح آپ دیکھیں اس دور کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ اس دور کے اندر جبکہ ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے، قرآن مجید مکمل اصلی شکل کے اندر موجود ہے، کوئی شوشہ آگے پیچھے نہیں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے روزے روشن کی طرح ہے کہ کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، پہنتے کیا تھے، چلتے کیسے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے فضائل، آپ کے معجزات پوری زندگی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اچھا، ساری چیزیں موجود ہیں، پھر بھی یہ امت باز نہیں آئی. کس طرح انہوں نے دین کے اندر تبدیلیاں کی ہیں، کس طرح دین کو ڈیمیج کیا ہے، کہ دین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی. اس لیے ہمیشہ کے لیے اللہ کے پیغمبر نے یہ اعلان فرمایا کہ اے لوگو، ہمیشہ دو چیزوں کو تھامے رکھنا. انی ترکت فیکم امرین، جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا، ہمیشہ ان کو تھامے رکھنا. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا پیغمبر میری سنت ہے. اس لیے ہل نہیں سکتے. ممکن نہیں ہے کہ دین میں کوئی چیز داخل کر دے، اور ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز دین سے خارج کر دے. لیکن پھر بھی یہ امت حرکتوں سے باز نہیں آئی. جس طرح دین کا حلیہ لوگوں نے بگاڑا ہے، اور جس طرح قرآن، سنت، حدیث، سیرت اس کی وائلیشن ہو رہی ہے مسلسل، میلاد کے نام پر بھی، محرمات کے نام پر بھی جس طرح ہو جاتی ہے، کرتے ہیں لوگ، وہ دیکھ لیں آپ کے سامنے.
تو بندہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کیا اس کا وہ قرآن و حدیث سے، حضور کی سیرت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ تو میلاد بھی وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، حضور سے محبت کا اظہار بھی وہ جائز ہوگا جس کی تصدیق خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اویئرنیس کے اس دور میں جب سارا ریکارڈ پوری طرح قرآن کی صورت میں، حدیث و سنت اور سیرت کی صورت میں موجود ہے، اس کے باوجود لوگوں نے دین کے اندر کیا کچھ داخل کر دیا ہے اور کس طرح حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ دنیا کے منظر کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کتابوں کی حفاظت کا اس طرح ذمہ بھی نہیں لیا۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر، ایک علاقے کے الگ پیغمبر ہے، دوسرے کے الگ ہیں، کتابیں بھی صحائف بھی موجود ہیں، لیکن کس طرح لوگوں نے ان کا، جبکہ حفاظت کا وہ انتظام بھی موجود نہیں تھا، تو لوگوں نے کس طرح وائلیشن کر کے دین کا حلیہ کیسے بگاڑ دیا ہوگا۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ یہ ہندوستان کے اندر عام طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ قرآن کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے کوئی دنیا کا، زمین کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر میں نے اپنا کوئی نہ کوئی پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ تو وہ یہاں ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آج آ کے لوگ تلاش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ویدوں کو دیکھتے ہیں، رامائن اور بھگوت گیتا اور اس طرح کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یار اس میں کہیں کہیں توحید بھی ہے۔ لگتا ہے کہ بعد والے لوگوں نے گڑبڑ کی ہے۔ مہاتما بدھ کے بارے میں تو لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ بہت ممکن ہے کہ یہ پیغمبر ہو، لیکن صورتحال اس طرح تبدیل ہوئی ہے کہ مہاتما گوتم بدھ کے بارے میں جو اس کی تعلیمات محفوظ ہیں، وہاں سے اشارے تو آپ کو ملیں گے، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی موجود ہے، کفر بھی موجود ہے۔ سماج کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں ان کے اندر جو گیپ ہیں وہ بھی آپ وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے۔ وجہ بڑی واضح ہے کہ یہ سارے گیپ موجود تھے، کتابیں وہ محفوظ نہ رہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں، مذہب کا ایک نیا ایڈیشن تیار کر لیا۔ جس طرح آپ کو نہیں نظر آتا ادھر ہمارے ہاں بھی لوگوں نے نئے نئے ایڈیشن تیار کر رکھے ہیں، مختلف ایڈیشن۔ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ ایس مولوی پیچھے ٹریے دے اس پیچھے ٹریے۔ اس واسطے کسی مولوی پیچھے ٹرن کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولوی اور پیر کے پیچھے تب چلیں گے جب ہم مولوی اور پیر کو دیکھیں گے کہ کیا یہ خود قرآن کے پیچھے ہے، یہ کیا خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر ہے۔ ہمارے پاس دلیل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا وعدہ ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے تم۔ اگر ہم چاہیں کہ ہدایت کے سچے طلبگار بن جائیں، چاہیں کہ حق اور سچ ہمیں سمجھ آ جائے۔ یہ میں کیوں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ کبھی اپنے خطیب سے پوچھ لیا کریں، جب آپ کو کوئی بات اٹکے، آپ کو کوئی بات پریشان کرے کہ یہ بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، تو پوچھ لیں، حوالہ وضاحت پوچھ لیں، خطبے کے اندر نہیں تو بعد میں پوچھ لیں۔ اس لیے کہ ہماری ہر بات دلیل کی بنیاد پر ہے۔ اسلام کی طاقت دلیل ہے، قرآن اس کا حوالہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کا حوالہ ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ شب دیجور تھی، دنیا کے اندر ایک تاریکی چھائی ہوئی تھی کہ پیغمبر، بہت سارے پیغمبر، ان کے نام، ان کی تعلیمات، ان کی زندگی لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ قرآن پاک نے صرف 27 پیغمبروں کا ذکر کیا، ان میں سے بھی 24 کی جو نبوت ہے وہ قرآن پاک نے اس کی باقاعدہ تصدیق کی ہے۔ 3 کے بارے میں اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی پیغمبر ہوں، کہ عزیر علیہ السلام پیغمبر تھے کہ نہیں تھے۔ حضرت لقمان جن کے نام پر پوری سورت ہے، کیا یہ بھی پیغمبر ہی تھے؟
خضر علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن مجید نے تذکرہ کیا، کیا یہ بھی پیغمبر تھے؟ قرآن خاموش ہے، اندازہ یہ ہے کہ یہ بھی پیغمبر ہوں گے۔ 24 اور 3 تو یہ ٹوٹل ہے، باقی کدھر گئے؟ 1,24,000 سے زیادہ۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا نے ایسے کڑماچ مچایا ہے کہ نہ صرف تعلیمات ساری کی ساری، پیغمبروں کی تعلیمات، پیغمبروں کی سیرت، ان کی زندگی، ہر چیز اندھیروں کے اندر گم ہوتی چلی گئی۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے اپنی کتاب کے اندر عنوان باندھا شب دہجور۔ حضور سے پہلے شب دہجور تھی، گٹا ٹوپ اندھیرا تھا، اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو پھر وہ چیپٹر کا عنوان بناتے ہیں صبح نور۔ اب وہ نور طلوع ہوا ہے کہ جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ تو وہ شب دہجور کیا تھی، اس کو ذہن میں لائیں ہم، اور یہ دیکھیں کہ کہیں اس شب دہجور کی پرچھائیاں اب بھی ہمارے سماج کا، ہماری سوسائٹی کا، ہماری زندگیوں کا خدا نخواستہ کہیں پر اس کا سایہ تو نہیں ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا کے اندر کیا تھا؟ ایران کے بارے میں آتا ہے کہ مذاہب پرستی تھی، مذاہب پرستی تھی، چیزوں کو لوگ مقدس جانتے تھے، پہاڑوں کی تقدس کے قائل تھے، بتوں کی تقدیس کا ایک تصور لوگوں کے ذہن میں موجود تھا۔ مظاہر پرستی ہے، آگ پرستی ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ سماجی سطح پر لوگوں کے حالات یہ تھے کہ انسانیت مختلف طبقات کے اندر بٹی ہوئی ہے، حکمران خاندان الگ ہے۔ آج بھی ذرا دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ خاندان اپنے آپ کو حکمران خاندان ہی سمجھتے، حکمران خاندان ایلیٹ کلاس الگ ہے، امراء عام طبقات اور مزدور یا ہاری یا ان کی خدمت کرنے والا طبقہ الگ ہے۔ یہ سماجی سطح پر یہ حالت تھی وہاں پر۔ ساری باتیں ایک گفتگو میں ممکن نہیں ہے، جب کوئی گفتگو کسی موضوع کا آغاز ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں، لیکن ظاہر ہے کہ خطبے کا ٹائم بڑا محدود ہوتا ہے۔ آپ خود ذرا روم اور ایران کی تاریخ کو پڑھیں، مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو مارکا برپا ہوا، ان مکالموں اور ڈائیلاگز کو آپ پڑھیں ذرا، جو صحابہ کے ساتھ وہاں کی ایلیٹ کلاس کے ہوئے، کہ اگر رستم جیسا بندہ یہ کہے جو ایران کی پوری فوجی طاقت کی قیادت کر رہا ہے، وہ یہ بات کہے کہ باقی ساری باتیں تو شاید ہم آپ کی مان لیں، لیکن ایران کی اشرافیہ یہ بات نہیں مانے گی کہ عام آدمی بھی ان کے برابر ہے، کہ سارے لوگ برابر ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ذات پات کے نظام پر کتنا بڑا کلہاڑا چلایا ہے اسلام نے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کانسیپٹ کو ختم کیا، کس طرح دنیا کو بتایا کہ کلکم لآدم وآدم من تراب، سب آدم کی اولاد ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو سماجی صورتحال تھی، کس طرح سماجی رویے لوگوں کے اس کے مطابق تھے، اعلیٰ اور ادنا کا جو حالات تھا، روم کی طرف آ جائے وہاں بھی یہی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ بندہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے بغیر کسی وجہ کے، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، نہ وراثت میں، نہ ہی اپنی مرضی سے نکاح میں، بلکہ حالت یہ ہے اور حد یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو لوگ معلم اخلاق کہتے ہیں، کہ ارسطو جیسا آدمی وہ اگر عورت کے بارے میں اتنے گھٹیا خیالات رکھتا ہو کہ اس کو انسان کے درجے میں بھی شمار نہ کرے، اور غلام کے بارے میں بھی یہ کہے کہ غلام کی تعریف یہ ہے کہ وہ ایک ایسا آلہ ہے جس میں جان ہوتی ہے، یعنی اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ اس وقت کی جو متمدن سیولائزڈ ورلڈ ہے وہ تو ایران اور روم ہے، تو دیکھ لیں وہاں پر کیا صورتحال ہے۔
ایران سماجی طور پر بٹا ہوا ہے. معنی اور مصدق کے بعض کانسیپٹ ہمارے ہاں اردو ادب کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. یہ کیا تھے؟ یہ لوگ وہاں کے رول ماڈل تھے. تو آپ ان کی زندگی اور ان کے خیالات کو پڑھیں کہ معنی کہتا ہے کہ انسان کو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے. اس دنیا میں امن کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، ختم کر دے. دیکھیں انتہا پسندی کی حد ہے. اور دوسری طرف جس پر اقبال نے مصدق پر تنقید بھی کی ہے، مصدقی نظریات پر، اور مصدق یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی بقا اسی میں ہے کہ عورت بھی مشترک ہو، مال و زر اور زمین اور ایسٹ جو ہے یہ سارے ریاست کی ملکیت ہوں یا انسانوں کے درمیان مشترک ہوں، تاکہ فتنے کی ساری جڑیں ختم کر دی جائیں. ساری باتیں غیر عقلی اور غیر فطری. روم کا صورتحال جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کے اندر بھی یہی حال ہے. اس وقت جو ایک بڑی متمدن قوم گزری، یونان، افلاطون، ارسطو، سقراط، جس کی تعلیمات آج بھی دنیا کے اندر مانی جاتی ہیں، جو یونانی تہذیب کی بیس ہیں ان لوگوں کے خیالات اور تصورات، ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں ترجمے کے اندر بھی. تو یہ لوگ انسانیت کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جو اسپارٹنز ہیں، جو یہ دو بڑے وہاں پر گروہ تھے، ایک اسپارٹا اور ایک ایتھنز، آپ ان کی باہمی لڑائیوں کے واقعات پڑھیں. آپ کو وہاں انسانیت کے بارے میں تصورات کیا تھے، عورت کے بارے میں تصورات کیا تھے. ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر، یہ ایڈون گبن کی کتاب ہے. آپ سرچ کر کے متعلقہ چیپٹر ذرا دیکھیں کہ یہ لوگ یعنی یونان جو تہذیب و تمدن تمام تہذیبوں کی ماں شمار ہوتا ہے، وہاں انسانیت کا حال کیا تھا کہ کس طرح ذات پات کے اندر لوگ بٹے ہوئے ہیں. عورت کے بارے میں کس طرح عجیب و غریب قسم کے تصورات ہیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، خاص طور پر ایتھنز کے اندر. اور غلام ہاری اور نچلے طبقے کے بارے میں کوئی حقوق سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ ایران ہے. اب آپ ذرا آئیے، آپ ذرا عرب کی سرزمین کی طرف آئیے جہاں پیغمبر اسلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں سے نور کا وہ چشمہ پھوٹتا ہے کہ پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہوتی ہے. اس سرزمین کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے. سنیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ کے جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا. امی کا مطلب جاہل بے شک آپ نہ کریں، ان پڑھ. اور اس کے معنی کی آپ توسیع میں جائیں تو امیوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر عرب کے تناظر میں خاص طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ جن کے اندر ایک نہیں ہزاروں قسم کی خرابیاں ہیں، اخلاق کے اعتبار سے، اعتقادات کے اعتبار سے، سماج اور معاشرت کے اعتبار سے، کہ جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہٹ درمی اور ضد کا یہ عالم کہ وہ حالی نے کہا کہ کبھی گھوڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، قتل و غارت ہے. سماجی سطح پر حالت یہ ہے کہ عورت کو زندہ، بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے. عورت کا نہ وراثت میں حصہ، نہ نکاح اور تعلق، اس کے اندر کوئی اس کے پاس اختیار اور حق، نہ اس کی کوئی ذمہ داری، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا سماج کہ جس کے اندر قبائلی نظام اتنا مضبوط ہے کہ ساری اخلاقی قدریں صرف قبائلی عصبیت پر قربان کی جا رہی ہیں. کہ بات بے شک سچ ہے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں بھی نہیں لوگ کہتے ہیں کہ بات تو ایسے ہی ہے، لیکن وہ لیکن کے بعد جو کہتے ہیں نا وہ بڑا خوفناک ہوتا ہے. ساری چیز، ہر چیز کی
نفی کرنے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد اس کا انکار کرنا، یہ اصل میں جہالت ہے۔ ابو جہل جو ہے یہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھا۔ جہالت اور چیز ہوتی ہے اور جاہلیت اور چیز ہے۔ جہالت اس کا علاج لا علمی ہے، علم کے ساتھ اس کا علاج کر لیجیے، لیکن جو جاہلیت ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے کہ بندے کو ساری باتوں کا پتہ ہو پھر اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو ابو جہل اسی وقت، آج بھی بڑے ابو جہل ہیں، ساری بات کا پتہ ہوتا ہے، قرآن میں لکھی ہوئی ہے، حدیث و سنت کے اندر موجود ہے، ساری چیزیں واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے، پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ آج کے دور کے ابو جہل ہے۔ ابو جہل کون ہے؟ جو حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ یہ رویے جس شخص کے اندر بھی ہوں گے، جس سماج کے اندر بھی ہوں گے، وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اسی ڈارک ایجز میں ہے، وہ اسی دور جاہلیت کے اندر ہے، وہ اسی ابو جہل کا نمائندہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ عرب کی سرزمین کو دیکھیے کہ جہاں پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، جہاں حضور کی بعثت ہوئی، کس طرح پورا سماج ذات پات کے اندر، قبائلی عصبیت کے اندر، کس طرح پورا سماج حقوق و فرائض کے حوالے سے کس طرح وائلیشن ہو رہی ہے مسلسل دوسروں کے حقوق کی۔ یہ وہ منظر ہے جو دنیا کے اندر اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ وہ کہ جس نے امیوں کے اندر اپنا رسول بھیجا، یاتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے اندر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم ارشاد فرماتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ تو وہ کھلی گمراہی کیا تھی؟ اعتقادات کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ مت سمجھیے کہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے، قرآن پاک کو پڑھیں، عرب جو تھے یہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، بلکہ اللہ رب العزت کو خالق اور مالک بھی جانتے تھے۔ اتنے بے وقوف نہیں تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو بت ہم نے خود بنایا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ بچے عطا کرتا ہے، سمجھتے تھے کہ اس کو تو ہم نے خود تخلیق کیا ہے۔ ایسی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ اعتقادات کے اعتبار سے دیکھیں کہ ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا، بلکہ پوری دنیا کا آپ منظر دیکھیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ اللہ کو تو جانتے ہیں، ہندوؤں سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر مشرک قوم نہ ہوئی یا نہ ہوگی، کہ انہوں نے لاکھوں کروڑوں خدا بنا رکھے ہیں، کہ ساری ان کی تاریخ بھی شاید مٹ چکی ہو، لیکن آج بھی جو ہزاروں خدا جن کو وہ پوجتے ہیں دیوی دیوتا، لیکن ان کے بعد میں آخر میں بھی جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی سب سے بڑا جو ہے وہ برہما ہے، وشنو ہے اور شیو ہے، یا شیوا جو بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے بڑے یہی تین ہیں، اور اس میں بھی آپ آخر میں جا کے ان سے بات کریں ہندوؤں سے، وہ کہیں گے کہ لیکن بہرحال برہما ہی سب سے بڑا خدا ہے، یعنی ایک معنی میں وہ بھی توحید کے کسی نہ کسی درجے میں قائل ہے، لیکن ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے ہوئے۔ عرب بھی توحید کے قائل تھے، ساتھ اور خدا بھی رکھے ہوئے ہیں 360۔ ایرانی، یونانی، رومی، دنیا کی ساری مذہبی قوموں کی جو مذہبی حالت ہے ان کی آپ ساری قوموں کے مذہبی حالات پڑھیں، توحید کے قائل آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے کہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے ساری دنیا جہالت، کفر و شرک کے گٹا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔
تو دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتقادات کے حوالے سے کون سا انقلاب لے کر آئے؟ قل هو اللہ احد، یہ انقلاب ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج اس طرح کی توحید اگر ہم مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ میں یہ جملہ بار بار دہراتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سمجھے میرے بھائیوں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا خوش قسمتی ہے ہماری، لیکن اس سے بندہ مسلمان نہیں ہو جاتا۔ ایمان عقیدتاً وراثتاً تقلیداً نہیں ہوتا، ایمان شعوراً ہوتا ہے۔ لازم ہے کہ ہم پورے شعور کے ساتھ رب کائنات کی توحید کو اس طرح تسلیم کریں کہ شرک کا شائبہ تک ان کے اندر نہ ہو۔ جو توحید کا عقیدہ ہے اس کے اندر شرک کی اگر ایک پرچھائی بھی پڑ گئی تو کوئی معافی نہیں ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید کو اس طرح نکھار کے بیان کیا کہ وہی خدائے اپنی ذات کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات کے اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنے افعال کے اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادت کے اعتبار سے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم توحید کے اسی خالص تصور کو مانتے ہیں؟ کیا ہم جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں تو خدا نخواستہ کہیں ہندوؤں جیسا کوئی عقیدہ توحید تو نہیں ہے؟ مشرکین عرب اور دنیا کی دیگر اس وقت کی جو متمدن قومیں تھیں ان کا جو عقیدہ توحید تھا کہ اللہ کو بس مانا ہوا ہے جی اللہ ایک ہی ہے، لیکن عملاً صورتحال وہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی سطح پر انسانوں کو اعلان فرما دیا کہ کلکم لآدم و کلکم لآدم و آدم من تراب، لوگوں تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر دنیا سے یہ اعلان کر کے خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں، کسی موقع پر میں الگ اس پر گفتگو کروں گا، اس میں آپ نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ سن لو، عربوں کو مخاطب کیا، وہ عرب جو عصبیت، ذات پات اور قبیلوں کے اندر شدید طور پر بٹے ہوئے ہیں ان کو مخاطب کر کے حضور فرما رہے ہیں سنو اے لوگو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کوئی فضیلت فضولت کے معیار جو تم نے بنائے ہوئے ہیں نا یہ سب فارغ ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس قدر اجازت مرحمت فرمائی کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ ہاں تم اپنے قبیلے خاندان کی نسبت سے اگر تم اپنا تذکرہ کرتے ہو تو تعارف کے لیے جائز ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لیکن اللہ کے ہاں معزز وہی ہے جو نیکوکار ہے، جو کریکٹر رکھتا ہے، کردار بنیاد ہے بھائی فضیلت کی اللہ کے ہاں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو جاہلیت، عرب جاہلیت تھی، کیا ہمارے سماج کے اندر وہ جاہلیت ماشاءاللہ پوری عصبیت لوگوں کے اندر دیکھی۔ ابھی وابڈا ٹاؤن کا الیکشن تھا تو جناب کبھی تنظیم مغلیہ کا اجلاس ہو رہا ہے، کبھی جٹ فیڈریشن کا اجلاس ہو رہا ہے، کبھی فلاں برادری کا اجلاس ہو رہا ہے۔ بھائی آپ برادری کی بنیاد پر بات کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یا صحیح اور غلط ہونے کے اعتبار سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی پارٹی، آپ حق اور باطل کا فیصلہ تعداد کے اعتبار سے کریں گے تو پھر تو سارے پیغمبر ہی پہلے دن ہی ناکام ہیں، اس لیے کہ پیغمبر جب بھی اٹھے تو اکیلے ہی تھے، لیکن وہ سچ کے ساتھ تھے اس لیے وہ پہلے دن ہی کامیاب ہے۔ چاہے کسی پیغمبر پر کوئی شخص بھی ایمان نہ لایا ہو تب بھی وہ پیغمبر کامیاب ہے، وہ پیغمبر حق پر سچ پر ہونے کی وجہ سے صحیح سٹینڈ ان کا ہے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہی عصبیت، یہی چیزیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی تھی۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ کہیں پھر یہ جاہلیت کی قدریں ہمارے سماج کا حصہ تو نہیں ہو گئی۔ اگر یہ اس وقت غلط تھیں یہ چیزیں، اگر اس وقت کے
माहौल को हम जाहिलियत कहते हैं, उस माइंड सेट के लोगों को हम अबू जहल कहते हैं। तो आज के दौर के लोग ये अबू जहल क्यों नहीं है? आज के दौर के उसी रास्ते पर चलने वाले लोग ये जाहिलियत की उस जदीद शक्ल को मानने के नतीजे में आज ये काबिल तनकीद क्यों नहीं है? आज ये इस्लाम से कैसे हम इनको इस्लाम से हटा हुआ तस्लीम क्यों ना करें? तो मेरे भाइयों, लाजम है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजलास जल्द से प्रोग्राम शुरू हो गए। लाजम है कि पहचाने कि शब दैजूर क्या थी, फिर आपको पता चलेगा कि सुबह नूर क्या है, हुजूर की तालीमात क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार क्या है। कितना बड़ा इनकलाब आप दुनिया के अंदर लेकर आए हैं, और वो इनकलाब अकीदे के एतबार से भी था, समाजी रवैयों के एतबार से भी था, हमारी मईशत, माशरत, सियासत, अखलाक, हर चीज उस इनकलाब की जद में है। और अगर हम उन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं करते तो सिर्फ कह देना कि मैं मुसलमान हूं। वो इकबाल कहते हैं ना कि चूमी गोयम मुसलमानम बलर्जम कि दान मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं ना कि मैं मुसलमान हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मुझ पर कपकपी तारी हो जाती है, इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि इस ऐलान का मतलब क्या है, मुसलमान होने का तकाजा क्या है, हुजूर की गुलामी को तस्लीम करने का मतलब क्या है, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद करने का तकाजा हमसे क्या है। अगर ये चीज हो तो फिर वाकईतन ही मुसलमान है। हमें अपने आप को देखना है और मुसलमान बनाना है। अल्लाह ताला हुजूर के सदके और ये जो सिलसिला मिलादुन नबी के नाम से, सीरतुन नबी के नाम से इस वक्त हमारे हर जगह पर शुरू है, अल्लाह ताला हमें अपने पैगंबर के सही मिशन को, मकसद को, इनकलाब की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।